ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بتاؤں کہ سب سے بڑھ کر دو بدبخت انسان کون ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک قوم سمود کا سرخ رنگ والا وہ بدبخت جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا، اور دوسرا وہ بدبخت انسان جو اے علی تمہارے یہاں پر گردن کی طرف اشارہ کیا تلوار مارے گا۔ حضرت علی بن ابی طالب پر خارجی ابن ملجم نے 26 جنوری 631 ہجری بمطابق 19 رمضان 40 ہجری کو کوفہ کی مسجد میں زہر آلود خنجر کے ذریعے نماز کے دوران قاتلانہ حملہ کیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب زخمی ہوئے۔ اگلے 2 دن تک آپ زندہ رہے، لیکن زخم گہرا تھا اور 21 رمضان 40 ہجری کو وفات پائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے اور امت مسلمہ کے خلیفہ راشد چہارم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 13 رجب کو ہجرت سے 24 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے متعلق تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور اپنے قول و فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ جتنے مناقب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں، کسی اور صحابی رسول کے بارے میں نہیں ملتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو طالب اور والدہ جناب فاطمہ بنت اسد دونوں قریش کے قبیلہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اور ان دونوں بزرگوں نے بعد وفات حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بھائی ہیں۔ بچپن میں پیغمبر کے گھر آئے اور وہیں پر پرورش پائی۔ پیغمبر کی زیر نگرانی آپ کی تربیت ہوئی۔ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ کے بارے میں عام روایت ہے کہ آپ نے 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ عالم اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ درج ذیل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ یہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ وہ خدا اور رسول کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہاں تک کہ مباہلہ کے واقعہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی اعزاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے تو علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغمبر نے اپنا دنیا آخرت میں بھائی قرار دیا۔ 19 رمضان 40 ہجری میں شام سے آئے ایک شقی القلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص نے قطامہ نامی خارجی عورت کی مدد سے مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں پشت سے سر پر زہر والی تلوار سے وار کر کے زخمی کر دیا۔ زخمی ہونے پر آپ کے لبوں پر جو پہلی صدا آئی وہ یہ تھی، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ روزہ دار پر سجدے میں وار کیا۔ کون تھا یہ قاتل؟ ایک مسلمان کلمہ گو نماز پڑھنے والا۔ اللہ اکبر! ہم ایسے مسلمانوں کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں جو دل میں مغز رکھتے ہوں؟ کیا شان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی! انہیں علم تھا کہ آج انہیں قتل کر دیا جائے گا، اور قاتل کو جانتے تھے کہ کون ہے، مگر اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی پیش کی۔ پہلی قربانی باپ نے دی، آخری قربانی کربلا میں بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اور اس دین کو بچا لیا۔ ایک سبق دیا کہ کبھی باطل کے سامنے جھکنا نہیں، چاہے سر کٹوانا پڑے۔ اللہ اکبر! ایسے ہوتے ہیں دین بچانے والے۔ علی مسجد کوفہ میں تشریف لائی تو ابن ملجم مسجد میں سو رہا تھا، الٹا لیٹا ہوا۔
نیچے تلوار کو چھپائے ہوئے، تلوار بھی سحر میں بوجھی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابن ملجم اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ وہ مالون اٹھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری سجدہ ادا کیا۔ یکا یک ابن ملجم آگے بڑھا، ایسا وار کیا، سر مبارک پر زہر میں بجھا ہوا خنجر اپنا اثر کر گیا، روزہ دار کو ایسا زخم لگایا کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے نالہ و فریاد کرنے لگے۔ حسن و حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، اپنے بابا کو خون سے تر دیکھا اور گریہ کرنے لگے۔ اصحاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاندھوں پہ ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر میں قحرام برپا ہو گیا، بیٹیاں تڑپ گئیں۔ باپ کی حالت دیکھ کر حکیم نے علاج شروع کیا، مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ ادھر ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جہاں ظرف دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹا، قاتل کو اتنا ہی زخم لگانا سزا کے طور پر جتنا اس نے مجھے دیا۔ اللہ اکبر، یہ انصاف تھا ہمارے خلیفہ کا۔ 3 دن اس زخم کی شدت میں تڑپتے رہے۔ 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اے ڈی وائس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔